أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. روزے کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی تو کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ رات میں جو کھانے کی ممانعت تھی وہ ممانعت ختم کر دی گئی اور بتایا گیا کہ فجر سے پہلے تک کھانے پینے کی اجازت ہے. اور قرآن کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جہاں کوئی مناسبت ہوتی اسی کے متعلق مسئلہ قرآن فوراً بیان کر دیتا ہے. کہیں غلط فہمی یا بے احتیاطی نہ ہونے پائے. چونکہ کھانے پینے کا تذکرہ تھا تو اس لیے قرآن نے کہا کہ کھانے پینے کے جائز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر طرح کی چیز آپ کھا سکتے ہیں. حرام حلال اس کی کوئی تمیز نہ ہو، اس کے لیے کوئی قانون اور اصول نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے. دوسری طرف کیونکہ روزہ رکھ کر حلال چیزوں سے بھی روکا جا رہا تھا تو آگے فرما دیا کہ بغیر روزے کی حالت میں کن چیزوں سے بچنا ضروری ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم ایک دوسرے کا مال آپس میں غلط طریقے سے مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور حکام تک اس کو مت پہنچاؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تاکہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ غلط طریقے پر تم کھا سکو جبکہ تمہیں معلوم بھی ہو. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات ارشاد فرمائی. باطل کہتے ہیں ختم ہونے والی چیز، غلط چیز. یہاں حرام کہا لا تأکلوا، مت کھاؤ. خالی کھانے سے منع نہیں ہے. عام طور پر غلط طریقے سے مال انسان جو کماتا ہے اس کا مقصد پیٹ بھرنا ہوتا ہے تو اس لیے یہاں کھانے کا لفظ ذکر کیا گیا، ورنہ ہر طرح کا استعمال یہاں پر مراد لیا گیا کہ غلط مال کا کسی طرح سے تم استعمال مت کرو. یہاں اموالکم کہہ کر قرآن نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جو آپس میں ایک دوسرے کا مال ہے وہ پوری امت کا مال ہے. جسے تم اپنے مال کو غلط طریقے پر ضائع کرنا نہیں چاہتے تو اسی طرح دوسروں کے مال کو بھی غلط طریقے پر استعمال مت کرو. باطل کا مطلب غلط طریقہ. غلط طریقے کا مطلب کیا ہے؟ حرام طریقے سے چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، کسی کا مال دبا کر، رشوت دے کر، سود لے کر یا سود دے کر، یا شریعت نے جن چیزوں کو اختیار کرنے سے روکا ہے ان چیزوں پر، ان طریقوں پر خرید و فروخت کر کے یا کسی کی وراثت کو دبا کر، اس طرح کے جو طریقے ہو سکتے ہیں ان طریقوں سے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ باطل کہلاتا ہے. قرآن نے خود کہا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اپنا مال ایک دوسرے کا غلط طریقے سے مت استعمال کرو الا کہ تجارت ہو اور وہ بھی خوش دلی سے ہو. ایک دوسرے سے تجارت کرتے وقت دونوں مطمئن ہوں. ایسا نہ ہو کہ ایک پارٹی مطمئن ہے دوسری پارٹی مطمئن نہیں ہے تو وہ مال بھی ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور خوش دلی سے بھی ہونا چاہیے. خوش دلی سے دونوں کر رہے ہیں لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے، غلط طریقے پر کر رہے ہیں
سودی لین دین سے کر رہے ہیں یا دوسرے جو خرید و فروخت کے ناجائز طریقے ہیں اس اعتبار سے کر رہے ہیں، لیکن دونوں خوش ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن طریقہ صحیح ہے لیکن سامنے والا خوش نہیں ہے، وہ دینے پر راضی نہیں ہے، ہم زبردستی لے رہے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور خوش دلی سے آپس میں کاروبار کریں گے، لین دین کا معاملہ کریں گے تو یہ صحیح طریقہ ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا کہ غلط طریقے پر آپس میں ایک دوسرے کے مال کو استعمال مت کرو۔ اسی طرح سے کہا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، ادلا یدلی کہتے ہیں اصلاً میں کنویں میں ڈول ڈالنے، یہاں کسی تک پہنچنا یا کسی تک کوئی چیز پہنچانا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اسی پر عطف ہے کہ حاکموں تک اس مال کو نہ پہنچاؤ، یعنی لوگوں کے مال کو غلط طریقے پر استعمال کرنے کے لیے حاکموں کو رشوت مت دو۔ حاکموں کو رشوت دے کر، جو فیصلہ کرنے والے ان کو رشوت دے کر دوسروں کا مال غلط طریقے پر ہڑپ نہ کرو، یا حاکموں اور قاضی کے پاس مال کا فیصلہ، مالی معاملہ اس لیے نہ لے جاؤ کہ ہم جھوٹی گواہی دے کر یا جھوٹے گواہوں کو پیش کر کے ان کے سامنے مال پر اپنا حق جتا کر غلط طریقے پر اس مال کو ہڑپ کریں گے۔ اس لیے حاکموں کے پاس مال کو مت لے جاؤ، اس لیے کہ قاضی ہو یا حاکم ہو جو فیصلہ کرتا ہے وہ تو ظاہری ثبوت کی بنیاد پر کرتا ہے، تو دل کا بھید تو کوئی جانتا نہیں ہے، وہ تو ظاہر دیکھ کر کرتا ہے، اور ظاہر دیکھ کر اگر اس نے فیصلہ کر دیا، سامنے والے نے جھوٹی گواہی دے دی اور دوسرا فریق اس کے جھٹلانے کے لیے کسی طرح سے دوسرا ثبوت پیش نہیں کر سکا، وہ کیا دیکھے گا؟ ظاہری ثبوت دیکھے گا، فیصلہ کر دے گا۔ اب اس نے فیصلہ کر بھی دیا تو وہ چیز ہمارے لیے حلال تو نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خود ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس مقدمے لے کر آتے ہیں اور تم میں سے کوئی دوسرے کے مقابلے میں چرب زبان ہوتا ہے، وہ اپنی بات کو اس طرح سے ثابت کرتا ہے کہ دوسرا اس کو کسی طرح سے ٹھکرا نہیں پاتا ہے، اور وہ غلط طریقے سے اپنا حق ثابت کر کے میرے پاس سے چلا جاتا ہے۔ تو کہا کہ میں اگر کسی کو ایسی زمین دے دوں گا ظاہری ثبوت کی بنیاد پر، تو وہ تو اپنی گردن پر جہنم کا توق لے کر جا رہا ہے۔ یعنی اگر جھوٹی گواہی کی بنیاد پر یا جھوٹے گواہ کو لانے کی بنیاد پر یا جھوٹی قسمیں کھا کر کسی کا مال ہم قاضی یا حاکم کے پاس اپنے حق میں ثابت بھی کر لیتے ہیں تو وہ مال ہمارا نہیں بنتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو ناحق کسی کا مال استعمال کرتا ہے یا کوئی حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے، وہ لقمہ نہیں ڈالتا ہے، وہ آگ کا گولا اپنے پیٹ کے اندر ڈالتا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ جو بدن کا حصہ حرام مال سے پلتا ہے، یعنی جو گوشت یا جو خون حرام مال سے پلتا ہے، تو جہنم کی آگ ہی کا وہ زیادہ مستحق ہے۔ تو اس لیے حرام چیزوں سے حتی الامکان بچنا چاہیے، استعمال کرنے سے بھی یا مقدمہ کہیں لے جا کر اپنے حق میں غلط طریقے پر ثابت کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ اس لیے کہا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حاکموں کے پاس بھی مال کے فیصلے کو مت لے جاؤ، کیوں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، فریق مانے حصہ، لوگوں کے مال کا ایک حصہ غلط طریقے پر تم کھا سکو، تم استعمال کر سکو، تم اپنے حق میں اس کو کر سکو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم کو معلوم ہے، اسم کہتے گناہ کو، غلط طریقے پر، اور تم کو معلوم ہے کہ وہ غلط ہے، جو فیصلہ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ ہم نے جھوٹی رشوت دے کر فیصلہ کروا رہے ہیں، ہم نے کسی کو سامنے والے کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کیا، یا جھوٹی گواہی دے کر ہم نے فیصلہ کروایا، یا جھوٹی قسمیں کھا کر ہم نے اپنے حق میں فیصلہ کروایا،
تو ہمیں خود معلوم ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن سامنے والا جو فیصلہ کرتا ہے وہ ظاہری ثبوت کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ اب وہ ہم نے اس طرح سے کسی کا مال اپنے حق میں کر دیا تو یہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں معلوم ہو رہا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ وہ فیصلہ غلط ہے، پھر بھی تم وہ مال خود اپنے حق میں لیتے ہو، تو یہ مال نہیں لیتے ہو، جہنم کا کوئی توق اپنی گردن پر ہم لیتے ہیں۔ بہرحال اس آیت کے اندر جھوٹ حرام مال کے کسی طرح کے استعمال سے ہمیں روکا جا رہا ہے، اس لیے حتی الامکان ہم کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دامن وآخر دعوانا الحمدللہ۔